ایک بڑا امپورٹنٹ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ کوشچن آخری چھوٹا سا مختصراً اگر جواب دے دیں اس کا. از دیر اینی وے ٹو ریز دا کلیکٹیو کانشیسنیس آف سوسائٹی ان ٹرمز آف ریئلائزیشن آف گاڈ اسپیشلی فار آور چلڈرن؟ جی ہاں، بات یہ ہے کہ اللہ ایک مفروضے کی طرح موجود ہے. وہ ہماری پریکٹیکل زندگی میں نہیں ہوتا، وہ ہمارے تول میں نہیں آتا، بانٹ میں نہیں آتا. ہم خزانہ I walk into the bazaars, I don't blame them, but I have hardly seen any bit of honesty in shopkeepers, in public dealers, in things. اب مجھے اس میں دو پہلو نظر آتے ہیں. ایک تو یہ خدا کی مہربانیوں کے اتنے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ان بےایمانیوں کی وہ پرواہ نہیں کرے گا. ایک تو یہ تصور ہے کہ وہ اتنا مہربان ہے کہ ہمارے ان سارے گناہوں کو وہ بھول جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ دے ڈونٹ ٹرسٹ دیر از گاڈ. وہ کسی پریکٹیکل گاڈ کے تصور. دیکھیں جی، مسلمان ہونا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مسلمان ہونے پر ہم کسی کے نہیں شبہ کرتے، مگر مومن یہ نہیں ہوتا. ایمان تک کا سفر جو ہے وہ بڑا طویل پیچیدہ اور موت تک چلا جاتا ہے، اور اس پہ کوئی گواہی نہیں دے سکتا. مسلم تو ہم سب ہیں، مگر ٹو ٹرانسلیٹ دی آئیڈیاز آف ریلیجن انٹو پریکٹیکلٹیز یہ ممکن نہیں ہوتا. اور ہم سب یہ سفر کرتے ہیں، حتیٰ کہ پاس اور فیل ہو کے ہم اس جہان سے گزرتے ہیں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ اللہ نے معیار بہت ہی کم رکھا ہوا، بہت ہی کم رکھا ہوا. مگر نظر ایسا آتا ہے کہ اتنے کم معیار کو کون کوالیفائی نہیں کرے گا. صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے اگر ہم سب پاس ہو اور لکھا ہوا کہ یہ کلمہ تمہاری شفا بھی ہے، تمہاری پروگریس بھی ہے، تمہاری نجات بھی ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا خدا اپنے وعدے کے خلاف. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تمام گناہ معاف کرتا ہوں بشرطے کہ تم مجھے مانو کہ میں ہوں. اگر یہ صورتحال موجود ہے تو خیال آتا ہے بخشے تو سارے جائیں گے. تو مولویوں کو بڑا سا غصہ چڑھتا ہے کہ محنت ہم کریں اور بخشے یہ جائیں. دے آر ویری اینگری کہ یہ کون سا اسٹینڈرڈ ہے، مگر دراصل یہی اسٹینڈرڈ ہے، یہی اسٹینڈرڈ ہے. ایک دفعہ مسٹر پرویز کو آپ جانتے ہوں گے، انہیں بڑا گلہ کیا کہ حدیثیں غلط ہوتی ہیں. اور گلہ کس چیز پہ کیا کہ حضور نے فرمایا تھا جس نے اذان میں مؤذن نے کہا حی علی الفلاح اور جواب میں اگر آپ نے کہہ دیا لا حول ولا قوت الا باللہ تو آپ پہ جنت لازم ہو گئی. تو اس نے کہا جی کیا مذاق ہے، ایک جملہ کہنے سے جنت کیسے لازم ہو گئی. مگر اگر آپ غور کرو، اگر کسی نے سوچ سمجھ کے یہ بات کی ہے تو وہ واقعی اللہ کے اتنا قریب ہے کہ کوئی ہو نہیں سکتا. کہ ادھر مورخ نے مؤذن نے کہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ادھر اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. اے مالک و کریم، میرا تجھ پہ ایمان ہے کہ نہ اچھائی نہ برائی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تیرے چاہے بغیر. تو آپ بتائیں اس کا ایمان کتنا اچھا ہوگا. اگر وہ واقعی اپنے ایمان سے یہ کہہ رہا ہوگا کہ اے اللہ ہم تو نیکی نہیں کر سکتے جب تک وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، کہ تیری توفیق کے بغیر ہم اچھائی کو نہیں جا سکتے. تو اس سے بڑا انکسار کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑا واقعی وہ جنت کا مستحق. تو جو ہمارے ایکیڈیمکس کے ڈاگمیٹک لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن کو کسی اور طرح پڑھتے ہیں، وہ لفظ بلفظ پڑھتے ہیں، لفظ بلفظ پڑھ کے جو ان کو سمجھ آتا ہے اس طرح پڑھتے ہیں.